قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج فقہ کے سیکنڈ لیول کا آخری درس ہے، 10واں سبق ہے یہ، جس کا موضوع ہے نماز کے ممنوع اوقات، یعنی وہ اوقات جس میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت ویسے تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے کچھ ممنوع اوقات ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ ہم نماز اس کے اندر ادا کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ وہ اوقات کون سے ہیں جس کے اندر ہمیں اور آپ کو عبادت سے، نماز سے روکا گیا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، صحیح مسلم کی حدیث سے، کہتے ہیں کہ 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، کہ 3 اوقات ایسے تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے ان نصلی فیہن، کہ ہم اس کے اندر نماز ادا کریں، او ان نقبر فیہن موتانا، یا ان کے اندر ہم اپنے میت کو، اپنے مردوں کو دفن کریں۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، یہاں تک کہ جب چمکتا ہوا سورج نکل رہا ہو اور وہ بلندی پر آ جائے۔ یعنی کب منع کیا؟ پہلا وقت یہ ہے کہ جب سورج چمکتا ہوا نکل رہا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کا وقت ہو بالکل، تو کب تک ممانعت ہے؟ جب تک کہ وہ پورے طور پر نکلنا ہے۔ تو بہت ہی شارٹ وقت اگر کہا جائے تو 15 سے 20 منٹ کا وقت ہو سکتا ہے، تو اس وقت منع کیا۔ تو حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج چمکتا ہوا نکل رہا ہو یہاں تک کہ بلندی پر آ جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل الشمس، اور جب دوپہر کو ٹھہرنے والا سایہ ٹھہر جاتا ہے کہ سورج مائل ہو جائے، یعنی بالکل سر پہ اگر سورج ہو جائے، اس کا سایہ ختم ہو جائے، تو اس وقت ممانعت ہے۔ جیسے ہی سورج مائل ہوگا، اگر کہا جائے یہ بھی 5 سے 8 منٹ کا وقت ہوگا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اس وقت نہیں کر سکتے عبادت، نماز نہیں پڑھ سکتے خاص طور سے۔ وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب، اور جب سورج غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے، یعنی بالکل ڈوبنے کے جب قریب ہو، تو یہ بھی اگر آپ کہیں تو 15 سے 20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس میں عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اندر مزید 2 وقت کو ایڈ کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث سے پتہ چلا کہ 3 اوقات، مختصر انداز میں کہا جائے تو سورج نکلنے کے ٹائم، سورج ڈوبنے کے ٹائم، اور جب سورج بالکل سر پر ہو۔ لیکن 2 اوقات کا ذکر ہے، 2 وقت کا ذکر اور بھی ایک حدیث کے اندر ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، کہ صبح کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ رواہ البخاری، سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں حدیث کو جب جمع کرتے ہیں تو 5 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ سورج نکلنے، سورج ڈوبنے، سورج بالکل سر پر ہو، فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج نکل جائے، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اوقات جس کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، کیا ان اوقات میں کچھ نمازیں پڑھی بھی جا سکتی ہیں؟ احادیث میں کیونکہ کچھ ایسی نمازوں کا تذکرہ ہے جو ان اوقات میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ وہ کون سی نمازیں ہیں اس کو سب سے پہلے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احادیث میں نے ساری احادیث تو جمع نہیں کیا ورنہ کافی لمبا ویڈیو ہو جائے گا، بس نکات کی شکل میں نے اس کو جمع کر دیا یہاں پر۔ کچھ نمازیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کون کون سی نمازیں ہیں؟ سب سے پہلے تو فرض نمازیں، چاہے ادا کے طور پہ ہوں یا قضا کے طور پر۔
فرض نماز ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر ادا کر رہا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ کافی تاخیر سے نماز ادا کرتے ہیں فجر کی یا اسی طریقے سے عصر کی، یا کسی کی چھوٹی ہوئی ہے قضا نماز ہے۔ قضا نماز کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی بیدار ہو، اس حال میں بالکل سورج نکلنے ہی والا ہو، تو وضو کر کے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ ایک ہی رکعت سورج نکلنے یا ڈوبنے سے پہلے پڑھ سکے، کیونکہ شیطان کی اس کے اندر ذلت و رسوائی، جس شیطان نے اللہ کی عبادت سے غافل کیا ہے وہ شیطان رسوا ہوگا اس وقت اگر ہم کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو تصور کریں جو عین وقت ممانعت کا ہے وہی عین وقت درست ہو جاتا ہے عبادت کے لیے۔ اگر ایک آدمی سو گیا تھا یا بھول گیا تھا اور اس کو یاد آیا اسی وقت تو عبادت کرے گا، تو یہ فرض نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری نماز جس سے استثناء حاصل ہے، فرض نماز کی ادائیگی کے باوجود جماعت میں شامل ہو کر اجر و ثواب حاصل کرنا۔ فرض نماز ادا کر لیے ہیں، لیکن اگر آپ گئے کسی مسجد میں، مثال کے طور پر آپ نے ایک مسجد میں ادا کیا، دوسری مسجد میں آپ گئے، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی پروگرام ہو، دینی پروگرام ہو، اور آپ شرکت کے لیے جا رہے ہیں اس مسجد میں، اور جب آپ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پر عصر کی نماز ہو رہی ہے، تو کیا ہم بیٹھ کر کے پیچھے ویٹ کریں، یا کہ ہمارے لیے اجازت ہے یا ہمارے لیے بہتر اور افضل ہے کہ ہم اس نماز کے اندر شامل ہوں؟ ہمارے لیے بہتر اور افضل ہے کہ ہم اس نماز میں شامل ہو کر کے اجر و ثواب حاصل کریں، چاہے وہ فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو یا عصر کی نماز کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے عصر کی نماز کا ہی، اس کے اندر ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے جو نماز پڑھ چکے تھے اپنے عصر کی، مسجد میں آئے، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، نماز ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، سلام پھیرا تو دیکھا کہ دو آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے، تو ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نماز پڑھ چکے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم شامل ہو جاتے ہمارے ساتھ تو بہتر رہتا ہے، یعنی اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نماز ہو تو اس کے اندر شامل آدمی ہو سکتا ہے، گرچہ وہ اپنی فرض پڑھ چکا ہو، لیکن وہ دوسری جو نماز ہوگی وہ نفل کاؤنٹ ہوگی، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ تیسری نماز جس سے استثناء حاصل ہے وہ ہے طواف کی 2 رکعت۔ اب طواف سے آدمی جب بھی فارغ ہوگا، چاہے وہ فجر کے بعد فارغ ہو، چاہے وہ عصر کے بعد فارغ ہو، اب اسے نہیں کہا جائے گا کہ آپ انتظار کرو یہاں تک کہ سورج نکل جائے یا سورج ڈوب جائے، نہیں، جب فارغ ہوا تبھی یہ 2 رکعت نفلی طواف کا ہے اور آدمی اس کو ادا کرے گا۔ تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ المسجد کے تعلق سے بھی یہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے نہ بیٹھے۔ اب وہ چاہے عصر کے بعد کا وقت ہو، فجر کے بعد کا وقت ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی رسول کو جمعہ کے خطبے کے دوران جو خطبہ روک کر کے کہا کہ آپ کھڑے ہوں اور 2 رکعت ادا کریں، جس کی وجہ سے بعض علماء نے اسے تحیۃ المسجد کو واجب بھی قرار دیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے خطبہ روکا جو کہ واجب تھا، اور خطبہ روک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ ایسے ہی سورج گرہن کی نماز، اب سورج گرہن اگر عصر کے بعد لگتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا بھی عصر کے بعد نماز کیسے ادا کریں، یہ تو ممنوع اوقات ہے، نہیں، وہ جب گرہن لگے گا اسی وقت وہ نماز ادا کی جائے گی، چاہے وہ عصر کے بعد لگے، چاہے بالکل اس وقت گرہن لگے جب بالکل ہمارے سر پہ سورج ہو، تو ہم اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جماعت فوت ہو جانے والے کے ساتھ شامل ہو کر کے نماز پڑھنا تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے، یہ بھی ایک وقت ہے، ایک لمحہ ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھ چکے تھے، ایک صحابی رسول آئے، بالکل تنہا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو تم میں سے صدقہ اور خیرات کرے گا ان کے اوپر؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مطلب؟ کہا کہ ان کے ساتھ جا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے تاکہ انہیں جماعت کا جو ثواب مل جائے، کیونکہ تنہا اگر پڑھتے تو منفرد ہوتے، اور جب 2 لوگ ہو گئے تو جماعت ہو گئی، اور جماعت کا ثواب ظاہر سی بات ہے 25 سے 27 گنا زیادہ ملتا ہے، تو یہ اس نمازی کے اوپر ایک طرح کے صدقہ و خیرات ہوگا۔ تو ایک صحابی رسول گئے، کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی، جس کی وجہ سے جماعت قائم ہو گئی اور جماعت کا ثواب انہیں مل گیا۔ تو یہ نمازیں ایسی ہیں جس سے استثناء حاصل ہے، ان نمازوں کو ان ممنوع اوقات کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی استثناءات کے پیش نظر بہت سارے صحابہ، ان میں سے مشہور صحابہ، تابعین، ائمہ، علماء، مثال کے طور پر حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن العوام، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، ابو ایوب انصاری، نعمان بن بشیر، حضرت عائشہ، تمیم داری، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ایک قول، یہ امام نووی ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، ابن القیم ہیں، شیخ ابن باز، ابن عثیمین رحمۃ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان سبھی نمازوں کو، ان سبھی جو استثناء کی نمازیں بیان کی گئی ہیں، ان سبھی نمازوں کو ممنوع اوقات میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ جن نمازوں کی ممانعت ہے وہ مطلق نفلی نماز ہے۔ مطلق نفلی نماز کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کہے کہ چلو وقت ہے، چلو 2 رکعت کر کے نماز نفلی پڑھتے ہیں، اگر وہ وقت فجر کے بعد کا ہوگا، عصر کے بعد کا ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ اوقات ممانعت کے ہیں، آپ مطلق نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔
تو ان ممنوع اوقات کے اندر پتہ چلا کہ وہ نمازیں ممنوع ہے جو مطلق نفلی نماز ہے، جو نہ تو کسی وقت کے ساتھ مقید ہے، نہ کوئی سبب ہے. اس لیے میں نے کہا کہ سببی نمازیں تو پڑھی جا سکتی ہیں جس کا کوئی ریزن، کوئی سبب ہو، لیکن عام مطلق اور نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ممنوع جو اوقات ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر اگر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے تو باقی اوقات میں ہر نوافل اور سنن کا اہتمام کر کے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھریں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون